جی شروع کرتے ہیں جی ہم انشاءاللہ عزیز ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم کرسمس ایک عیسائی تہوار ہے اور 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اسلام اور اہل اسلام چونکہ اپنے سیاسی غلبے کے لحاظ سے مغلوب ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہیں، اور وہ لوگ جو مالی طور پر ان سے مضبوط ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی اتحاد اور یگانگت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے اوپر دباؤ بڑھاتے رہتے ہیں، اور بالآخر صرف حکومتوں کی حد سے نکل کر غیر مسلموں کا تسلط، ان کی تہذیبوں کا غلبہ اور ان کے تمدن، ان کے سیاسی افکار، نظریات مسلمانوں کی عوام تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مسلمانوں کی طرف سے یہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک مغلوب قوم، میں یہ نہیں کہتا کہ سراسر غلام قوم، لیکن جن کے گھروں میں غیروں کے چینل چلتے ہوں، اور جن کے گھروں میں غیروں کی فلمیں دیکھی جاتی ہوں، اور جن کے بچے غیروں کی زبان بولتے ہوں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور جن کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے غیروں کے ادارے اور یونیورسٹیاں زیادہ پسند ہوں، ایسی قوم کو بہرحال مغلوب کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو ایک مغلوب قوم غالب قوم کے دین، تمدن، تہذیب سے کتنی متاثر ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر ان کے کچھ ایسے معاملات جو بظاہر تو ایک اجتماعی معاملات لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دین سے بڑی گہرائی کے ساتھ یہ معاملات وابستہ ہیں۔ تو ان معاملات میں مسلمانوں کو ان کے ساتھ کتنے تعلقات اور روابط اور قربتیں رکھنی چاہیے، یا مسلمانوں کو کتنی قربتیں رکھنے کی اجازت ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور بدقسمتی سے پچھلے 2-3 عشروں سے مسلمانوں کے ہاں اپنے سے زیادہ غیروں کی تہذیبیں زیادہ بہتر تصور کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ جیسے دن ان پر اتنی خاص توجہ نہیں دی جاتی جتنی خاص توجہ ان ایام میں مسلمانوں کے معاشرے میں دی جا رہی ہے۔ جتنا اس کو انجوائے کیا جاتا ہے، جتنا اس میں خوشیوں کے لیے اخراجات کیے جاتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ان سوالات کا حل امت تک رکھا جائے تاکہ امت کسی تشویش کا شکار نہ رہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے 3 سوالات رکھے، آپ دیکھیے اسکرین پر کہ کرسمس عیسائیوں سے مسلمانوں تک کرسمس کیا ہے، کیا میری کرسمس کہا جا سکتا ہے، اور کیا اس دن تحائف لیے یا دیے جا سکتے ہیں۔ یہ خاص ہماری آج کی گفتگو کے 3 سوال ہیں، اور ہم ان 3 سوالات پر مختلف جہات سے روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کرسمس کیا ہے۔ کرسمس اصل میں 2 الفاظ کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں پہلا لفظ ہے کرائسٹ، اس سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میس کا مطلب ہے اجتماع یا اکٹھ۔
بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ کیتھولک عیسائیوں کا تہوار۔ تو کرسمس کا مطلب ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کے نام پر ہونے والا اجتماع، اکٹھ، مسیحی اجتماع یا میلاد مسیح کا اجتماع یا عیسائیوں کی عید، اس کو آپ عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ ویکیپیڈیا میں کرسمس کے لیے مختلف دیگر نام بھی دیے گئے ہیں، ویکیپیڈیا اردو میں۔ اس میں ایک نام جو عیسائیوں کے ہاں عام ہے، جیسے ہمارے ہاں چھوٹی عید ہوتی ہے اس کو عید الفطر بھی کہتے ہیں، بڑی عید ہوتی ہے اس کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، قربانی کی عید بھی اس کو کہتے ہیں، بقر عید بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے ہاں بھی اس نام کے مختلف، اس تہوار کے مختلف نام ہیں۔ تو ایک اس کا نام ہے بڑا دن، اور ایک اس کا نام ہے جشن ولادت مسیح، عیسائیوں کے ہاں اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ایک عید ولادت مسیح، اور ایک نام جو میں نے ہائی لائٹ کیا عید ولادت خداوند۔ مسیحیت میں ایسٹر کے بعد کہتے ہیں جی سب سے بڑا اجتماع یا تہوار یہی تصور کیا جاتا ہے۔ میں نے ویکیپیڈیا کا ساتھ میں لکھ بھی دے دیا ہے۔ تو یہ اس جو کرسمس ہے اس کے مختلف نام ہیں، ان ناموں میں سے کچھ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں۔ کرسمس سٹارٹ کہاں سے ہوئی، اس کی ابتدا کیا تھی؟ ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی تاریخ کا حوالہ دوں، میں اس تاریخ کا حوالہ دوں گا جو تاریخ ہم سے زیادہ عیسائیوں کے ہاں معتبر ہے۔ ڈاکٹر سیموئل بیکاسکی کہتے ہیں کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ عہد نامہ جدید میں مسیح کی ولادت کو ہر سال بحیثیت تہوار منانے کا اشارہ تک نہیں ہے۔ عہد نامہ جدید سے مراد ہے انجیل۔ جو پرانی کتابیں تھیں ان کو عہد نامہ قدیم کے ساتھ نام کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے، اور جو نئی کتابیں اس کے بعد آئیں انجیل وغیرہ، اس کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں انجیل وغیرہ میں بحیثیت تہوار ولادت مسیح کو منانے کا اشارہ تک نہیں ہے۔ ایک تو ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ استدلال کے لیے کوئی دلیل نکال لیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اناجیل میں مسیح کی ولادت کا تذکرہ انتہائی مختصر ہے، گنتی کے چند ابواب پر مشتمل ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ چند ابواب میں، اس میں بھی بڑا مختصر سا تذکرہ دیا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ جب پیدائش کا ہی تذکرہ اتنا مختصر ہے اور پھر اس کے اوپر جشن کا تو تصور بھی نہیں ہے عیسائیت کے اندر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جیسے مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اڈاپٹ کی گئیں، بہت ساری چیزیں عیسائیت میں بھی ایسی تھی جو بعد میں اڈاپٹ کی گئیں، اور وہ ہم انشاءاللہ تاریخ ابھی دیکھتے ہیں کہ کہاں سے لی گئیں۔ لیکن مثلا رہبانیت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے رہبانیت خود سے ایجاد کی، عیسائیوں نے خود سے رہبانیت ایجاد کی۔ فرمایا ہم نے تو ان کے اوپر فرض ہی نہیں کی تھی رہبانیت، انہوں نے یہ رہبانیت خود سے اپنے طور پر ایک نہیں نکالی کہ الا ابتغاء رضوان اللہ، کہ اللہ کی رضائیں کسی طرح حاصل ہو جائیں۔ فرمایا فما رعوها حق رعایتها، یہ جب رہبانیت انہوں نے ایجاد کی تو اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکے۔ یعنی ایک تو بدعت خود بنائی، پھر اس بدعت پر خود بھی قائم تک نہیں رہ سکے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کرسمس کی جو تہوار ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے تو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، یہ بعد میں عیسائیت کے اندر داخل کیا گیا۔ بعد میں کہاں سے آیا یہ، اس کو ذرا دیکھیے۔ پروفیسر ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے 7 حوالے دیے ہوئے ان کی کتابوں یا رسالوں کے، وہ کہتے ہیں لفظ کرسمس کا مطلب مسیح کی رسم ہے۔ یہ تہوار غیر عیسائی مشرکوں اور پروٹسٹینٹس کے ذریعے رومن کیتھولک چرچ میں رائج ہوا۔ ایک تو غیر عیسائی مشرک اور ایک عیسائیوں میں فرقہ تھا پروٹسٹنٹ، اس کے ذریعے سے یہ کیتھولک، جو کیتھولک عیسائی وہ ہیں جو بڑے کٹر اور بڑے جو ہے نا متشدد عیسائی ہیں، یعنی عیسائیت کو زیادہ قریب سے پکڑنے والے لوگ ہیں، وہاں سے رائج ہوا۔ انہوں نے اسے کہاں سے لیا؟ عہد نامہ جدید سے نہیں، بائبل سے نہیں، عہد نامہ جدید سے نہیں، بائبل یعنی عہد نامہ قدیم سے بھی نہیں،
نہ ہی ان مستند حواریوں سے جو مسیح علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے، وہاں سے بھی نہیں آیا یہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی کتاب اناجیل، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی کتابوں بائبل کے اندر، بائبل دونوں کتابوں کا، پرانی کتابوں کا اور انجیل کا مجموعہ ہے، کہیں بھی یہ بات نہیں تھی۔ پھر کہاں سے لی؟ بلکہ یہ تہوار 4 صدی عیسوی میں بت پرست اقوام کی طرف سے رومن کیتھولک کلیسا میں آیا۔ 4 صدی عیسوی میں بت پرست اقوام کی طرف سے رومن کیتھولک کلیسا میں آیا، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے 300 سال تک عیسائی لوگ بھی یہ جشن، یہ ولادت، یہ کرسمس نہیں منایا کرتے تھے۔ یعنی جو خالص لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب لوگ تھے، جو عیسائیت کے حامل لوگ تھے، وہ نہیں منایا کرتے تھے۔ بعد میں جب عیسائیوں اور مشرکوں کا آپس میں تہذیبوں کا ملاپ ہوا، جیسے بہت سارا دین ہمارے انڈیا میں آ کے جب ہندوؤں اور مسلمانوں کا ملاپ ہوا، تو جہاں ہندوؤں نے بہت ساری مسلمانوں کی چیزیں لیں، وہاں مسلمانوں نے بہت ساری ہندوؤں کی جو ہے وہ رسمیں اڈاپٹ کی، تو اس میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو اسی طریقے سے مشرکوں سے عیسائیوں نے بھی بہت ساری چیزیں لیں۔ ان چیزوں میں سے جو وہ لیتے تھے، ان میں ایک چیز کیا تھی؟ کرسمس۔ انہوں نے یہ تہوار مسیح علیہ السلام کی ولادت کا یہاں سے لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں عیسائی مذہب کا یہ تہوار نہیں ہے، بلکہ وہ بدلا ہوا دین جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بدل دیا گیا تھا، اس بدلے ہوئے دین کا یہ حصہ ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات شامل نہیں ہے۔ عیسائیت میں عیسائی علماء کے نزدیک بھی چونکہ کرسمس 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس بات کی تحقیق کی جائے کہ آپ جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس ولادت کا جشن منا رہے ہیں آپ، تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ طور پر 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ لیکن جب ہم ان کی کتابیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس بات پر یہ متفق نہیں ہے، بلکہ کئی قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ 25 دسمبر تو ولادت مسیح تھی ہی نہیں۔ ذرا دیکھیے، عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش میں رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسا کے ہاں 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ مشرقی آرتھوڈوکسی ایک الگ فرقہ ہے ان کے عیسائیوں کا، اس کلیسا کے ہاں 6 جنوری کو، اور آرمینی کلیسا کے ہاں 19 جنوری کو کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے۔ یعنی جو کیتھولک عیسائی ہیں اور پروٹسٹنٹ ہیں ان کے ہاں 25، جو مشرقی آرتھوڈوکس عیسائی ہیں کلیسا ہے ان کے ہاں 6 جنوری، اور جو آرمینی کلیسا ہے ان کے ہاں 19 جنوری کو یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق جب میں نے اس کو ویکیپیڈیا میں دیکھا تو اس میں بھی کچھ ایسی ہی اختلافات ذکر کیے ہوئے ہیں۔ ان اختلافات میں کہتے ہیں کہ گو کہ بائبل ولادت مسیح کی تاریخ کے ذکر سے یکسر خاموش ہے۔ بائبل میں تو یہ تذکرہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہوئے، تاہم آبائے کلیسا نے 325 عیسوی میں منعقدہ نیقیہ کونسل میں، نیقیہ کونسل اصل میں یہ جو شاہ قسطنطین تھا، قسطنطنیہ جو استنبول کا پرانا بادشاہ تھا، یہ بت پرست علاقہ تھا یہاں پر، قسطنطین۔ تو قسطنطین کے بادشاہ نے فرسٹ ٹائم جو 4 صدی عیسوی میں عیسائیت قبول کی، اور اس کے لیے بھی بہت سارے وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ اس نے عیسائیت آخر کیوں قبول کی۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس نے سیاسی مصالح کی بنیاد پر عیسائیت قبول کی۔ جب اس نے عیسائیت قبول کی تو عیسائیوں میں دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بڑی پریشانیاں ہیں، لوگوں میں اختلافات ہیں، تو اس نے ایک کمیٹی بٹھائی۔ اس کمیٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ 325 عیسوی میں نیقیہ میں ہونے والی اس کونسل میں تاریخ ولادت مسیح کا دن 25 دسمبر کو قرار دیا گیا۔ تو یہ 25 دسمبر وہاں سے سٹارٹ ہوا کہ طے ہوا جی کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ، یہ 325 سال کے بعد انہوں نے طے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت آئندہ سے 25 دسمبر کو آپ نے منائی۔ کہا جاتا ہے کہ مسیحیت سے قبل بھی روم میں یہ بات بہت اہم ہے، سننے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ مسیحیت سے قبل روم میں، یعنی یہ جو روم کا علاقہ تھا، یہ عیسائی ابھی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ عیسائیت تو فلسطین سے آئی تھی، شام سے آئی تھی۔ تو وہاں سے جب یہ روم میں منتقل ہوئی عیسائیت، تو 25 دسمبر کو آفتاب پرستوں کا تہوار ہوا کرتا تھا، مجوسیوں کا تہوار تھا 25 دسمبر کو۔
چنانچہ ولادت مسیح کی حقیقی تاریخ کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر آبائی کلیسا نے یسوع مسیح کو عہد جدید کا سورج اور دنیا کا نور خیال کرتے ہوئے اس تہوار کو یوم ولادت تسلیم کر لیا۔ یہ بات شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ سردیوں کے بعد، سردیوں کے اندر 21 دسمبر یا اینڈ آف دسمبر کے اندر دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شاید ان کے ہاں جو مجوسی تھے ان کے ہاں 25 دسمبر کا سورج جو ہوتا تھا وہ بڑا ہوتا تھا، اور اس کے بعد دن بڑے سے بڑے ہوتے چلے جاتے تھے۔ تو وہ 25 دسمبر کو تہوار منایا کرتے تھے کہ یہ بڑا دن ہے، یہاں سے بڑے دن کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے دن چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جاتے تھے، لیکن وہ جب رک جاتے تھے اور اس کے بعد 25 دسمبر سے بڑے دنوں کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ مناتے تھے 25 دسمبر سورج کے بڑے ہونے کی، سورج کا وقت پھیلنے کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ولادت مسیح کا دن چونکہ متعین نہیں ہے، اور ایک عام طور پر اس علاقے میں جہاں کے بادشاہ نے نیا دین قبول کیا تھا وہاں پر ایک رسم چل رہی تھی 25 دسمبر کو، انہوں نے بھی 25 دسمبر کو ہی وہ دن ولادت مسیح کے نام پر منانا شروع کر دیا۔ اب نہ عیسائیت ہاتھ سے گئی، نہ وہ پرانا تذکرہ، پرانا رسم اور پرانے تہوار ہاتھ سے گئے۔ تو جب ایک دن دوسرے دن کے ساتھ مرج ہوتا ہے، پھر آپ کو کئی دفعہ کی کئی چیزوں پر مصلحت کا شکار ہونا پڑتا ہے، جس میں عیسائیت نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کے اوپر بھی مصلحت کا شکار ہو کر 25 دسمبر کو ہی اپنا جو ہے کرسمس کا دن منانے کا آغاز کیا۔ تو یہ اسی دن کو 25 دسمبر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کے حقائق تھوڑے سے مختلف ہیں اگر آپ تھوڑا سا غور کے ساتھ دیکھیں تو۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فناداہا، جب مریم علیہ السلام کو درد ذہ تھا اور زچگی کی حالت میں تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر الگ ہو گئی تھی، تو الگ ہونے کے بعد جب یہ بہت پریشان تھی تو کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی ہے، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منظر سورہ مریم کی چند آیات میں کھینچا ہے، وہ دیکھیے ذرا۔ فرمایا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچے سے آواز دی کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو اپنی طرف ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تمہارے اوپر تازی اور پکی ہوئی کھجوریں وہ گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، وہاں سے تم کھاؤ بھی، پیو بھی، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تمہیں بشر میں سے کوئی نظر آئے، فَقُولَا لَهُ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو اس سے یہ کہنا میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت کی ہوئی ہے، روزے کی منت مانی ہوئی ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ قرآن نے ایک تھیوری دی ہے، قرآن نے ایک حقیقت بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کی پوزیشن یہ تھی۔ اب ذرا دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ شام میں کھجوریں پکتی ہیں جون جولائی کی گرمیوں میں، جون جولائی کی گرمیوں میں شام میں کھجوریں پکتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو کہا کہ اس ٹہنی کو ہلاؤ، تمہارے اوپر کھجوریں گریں گی، پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ تو مفسرین نے، بہت سارے لوگوں نے یہ بات یہاں سے استدلال کی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پکی کھجوریں گر رہی تھیں یہ جون جولائی کا مہینہ تھا، یہ جنوری اور دسمبر کا مہینہ نہیں تھا۔ یہاں سے کافی طور پر اس عیسائیوں کی طے شدہ تاریخ اور حقیقی تاریخ میں کافی سارا فرق پڑتا ہے۔ اس کے اور بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے اور دلائل ہیں کہ ان تاریخوں میں بس ایک روایت یہ آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی مریم علیہ السلام کو، ان کو بتایا گیا، ان کا جب بچہ ہوا تو 7 جو گڈریے بیابانوں میں اپنے ریوڑ لے کر گئے ہوئے تھے وہ آئے فوری طور پر، سب سے پہلے وہ لوگ آئے اور انہوں نے ان کو دیکھا۔ تو بیان کرنے والوں نے، جو تجزیہ کرنے والے ہیں، انہوں نے لکھا کہ گڈریے دسمبر اور جنوری کی برفوں میں تو اپنے جانور لے کر نہیں جاتے، وہ تو تب جاتے ہیں جب گرمیوں کا سبزہ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دسمبر اور جنوری کی برفوں میں وہ گئے ہوئے تھے، بلکہ
وہ لازمی طور پر گرمیوں کے دوران وہ اپنے جانوروں کو لے کر گئے ہوئے تھے۔ اس کے اور دلائل ہیں لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ 25 دسمبر حقیقی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا متعین دن نہیں ہے، بلکہ اس میں احتمالات بھی ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کا جو نام رکھا گیا یہ بعد میں رکھا گیا، حقیقت میں یہ دن اس سے پہلے ہی بھی مشرکوں کے ہاں معتبر تھا، اور مشرکوں کی یہ رسم، مجوسیوں کی یہ رسم عیسائیوں میں داخل ہو گئی، جس کو آج عیسائیت کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ دن تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا اس بات کو ایک اور انداز میں بھی دیکھیے، عیسائیت کے علم برداروں میں کرسمس اصل میں آگ کے پجاریوں کا طریقہ تھا، یہ عیسائی علماء کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے۔ کیتھولک انسائیکلوپیڈیا جو عیسائیوں کی اس فرقے کیتھولک نے اپنا ایک انسائیکلوپیڈیا بنایا جس میں مذہبی ٹرمینالوجی کو انہوں نے حل کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کرسمس کی عنوان کے تحت انہوں نے جو لکھا، عید میلاد مسیح قدیم عیسائی کلیسا کے ابتدائی مقدس تہواروں میں سے نہ تھی، بلکہ اس تہوار کا اولین ثبوت مصر کے فرعونوں سے ملتا ہے۔ مصر کے فرعونوں سے ملتا ہے۔ عیسائیت کے اثر و رسوخ سے قبل یورپ خصوصاً روم اور اس کے ماتحت علاقوں میں مشرکانہ تہوار پیگن کسٹمز تقریباً 1 جنوری کے ارد گرد ہی منائے جاتے جو بعد ازاں عید میلاد المسیح یعنی کرسمس کی شکل اختیار کر گئے۔ تو یورپ میں جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، روم میں عیسائیت کے آنے سے پہلے مشرکوں کے ہاں یہ تہوار منائے جاتے تھے، پھر جب عیسائیت آئی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو مشرکوں کے 25 دسمبر کے ساتھ مرج کر لیا، اور اب ایک جشن مسیح کا وہ سامنے آنا لگ گیا۔ ٹھیک ہے، مارٹن کولنز اس سلسلے میں اپنے ریمارکس یوں دیتے ہیں، کہتے ہیں نمرود کی، یہ دیکھیے ایک خاص واقعہ نمرود کا، جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک کافر تھا، اور نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جس نے پھینکا تھا، کہتے ہیں نمرود کی ناگہانی موت 2167 سال قبل مسیح کے بعد اس کی ماں سمیرا مس نے ایک اہل بابل میں اس عقیدے کا پرچار کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا۔ یہ ساری بنیادیں سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے ہم اس کے بارے میں کیسا نظریہ رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ یہ دیکھیے نمرود ایک دیوتا تھا، یہ ہم نہیں کہتے، یہ مسلمانوں کی عبارت نہیں ہے، یہ مارٹن کولنز کی عبارت ہے جس کا حوالہ بھی ہم نے نیچے دیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نمرود ایک دیوتا تھا، اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا، یعنی جو نمرود کی ماں تھی، اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا جو بیٹا ہے درخت کے تنے کی مانند ہے کہ جیسے سردیوں کے اختتام پر اس سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، درخت کی نئے پتے نئی کونپلیں آتی ہیں، ایسے ہی اس کے مردہ جسم سے، یعنی نمرود کے مردہ جسم سے اس کی سالگرہ کے دن ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ اس کی سالگرہ کے دن اس کی ماں نے یہ اعلان کیا کہ نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں تحائف چھوڑ کر جائے گا، ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور تحائف چھوڑ کر جائے گا۔ غالباً یہی کرسمس ٹری کی ابتدا بھی ہے، اور اس طرح اس کی سالگرہ سردیوں کے انقلاب شمسی یعنی دسمبر کے آخری ایام میں ایک عید کی حیثیت سے منائی جاتی ہے۔ آپ تصور تو کریں، نمرود کے مرنے کے اوپر جو دن منایا گیا، اس کو وہ چونکہ کافر تھا اور مشرک تھا، اسی مشرکانہ رسم کو مجوسیوں نے اڈاپٹ کیا، اور مجوسیوں سے عیسائیوں نے اسی مشرکانہ رسم کو اڈاپٹ کیا، اور وہیں سے یہ جو درخت ہے، شروع کے جو عیسائی تھے جو شام تک محدود تھے، ان کے ہاں کرسمس ٹری کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ یہ نمرود کی طرف سے آنے والا ایک نیا فارمولہ تھا کرسمس ٹری۔ اور پھر اگر آپ اس کو مزید لے جائیں تو سانتا کلاز کا جو تصور ہے وہ بھی اسی تحائف والے چکر میں آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ سانتا کلاز بھی بالکل ایک افسانوی شخصیت ہے۔ عیسائی خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی سانتا کلاز ایسا نہیں ہے جس کا حقیقت میں بھی وجود ہو، لیکن کیا ہے، ایک افسانوی شکل میں بچوں کو جو ہے نا خوش کرنے کے لیے ایک رومانٹک سسٹم بنایا ہوا ہے اور اسی کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ عیسائیوں کے نزدیک کرسمس مجوسیوں سے اخذ کردہ ہے، نمرود سے اخذ کردہ ہے، فرعونوں سے اخذ کردہ ہے۔ تو آپ تصور کیجئے جب آپ کسی ایسے تہوار میں شرکت کریں جس کی بنیاد یا تو نمرود سے ملی ہے یا فرعون سے ملی ہے یا مجوسیوں سے ملی ہے، آپ اس
اس پروگرام کی خیر کے بارے میں کتنی توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ تو تھی کہ کرسمس ایک مشرکانہ رسم ہے جو آپ کو بتانا مقصود تھی کہ اصل میں عیسائیوں نے تو بہت بعد میں اس کو اڈاپٹ کیا. آج سے تقریباً 1500 1600 1700 سال پہلے عیسائیوں نے اس کو اڈاپٹ کیا, لیکن اس سے پہلے سے یہ رسم فرعونوں, نمرود اور مجوسیوں کی تاریخ میں چلی آ رہی ہے. تو پھر جب مسلمان اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو مسلمان کس حساب سے ہاتھ لگاتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. فرض کیجئے کہ یہ صرف عیسائیوں کی ہی رسم ہوتی, یہ صرف عیسائیوں کی رسم ہوتی اور کسی کی بھی نہ ہوتی, تو کیا مسلمانوں کو اس رسم کو جاری رکھنے کا یا اس رسم میں شرکت کرنے کا اجازت نامہ کہیں سے ملتا تھا؟ یہ حدیث ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے جو میں آپ کے سامنے سنن نبی داؤد کی حدیث لکھی ہے. عن انس رضی اللہ عنہ, انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا, مدینے کے لوگوں کے 2 دن تھے جن دنوں میں وہ کھیلا کرتے تھے. فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ, آپ نے فرمایا یہ کون سے 2 دن ہیں؟ قالوا, وہ کہنے لگے, لوگ کہنے لگے, كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ, جاہلیت کے زمانے میں ہم ان 2 دنوں کو تہوار کے طور پر, جشن کے طور پر منایا کرتے تھے, انجوائے کرتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما, اللہ تعالی نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے زیادہ بہتر 2 دن دے دیے ہیں. یہ جو تمہارے 2 دن ہیں ان سے بہتر اللہ تعالیٰ نے اور 2 دن دے دیے ہیں, یوم الاضحیٰ و یوم الفطر, ایک اضحیٰ کا دن اور ایک فطر کا دن. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے لوگ, یہاں مسلمان اور کافر کی تقسیم نہیں ہے, مدینے کے لوگ ان 2 دنوں میں انجوائے کیا کرتے تھے, ان 2 دنوں میں وہ خوش ہوا کرتے تھے, جشن منایا کرتے تھے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح کی اجازت دیتے تو ان 9 مسلموں کو اجازت دیتے کہ تمہارا تو پرانا ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے, اس میں مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے, تم بس یہ شرک وغیرہ نہ کرو اور تم یہ کام جاری رکھو. لیکن نہیں, جہاں کئی مقامات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی پرانی باتوں کو تبدیل نہیں کیا, وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جشن منانے کے دنوں کو تبدیل کیا اور فرمایا کہ نہیں, اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے دوسرے 2 دن دیے. یہ جو تم 2 دن منا رہے ہو ان کے بدلے اللہ نے تمہیں دوسرے 2 دن دیے, اور فرمایا کہ وہ دن ان دنوں سے زیادہ بہتر ہیں, اور وہ عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جشن منانے کے وہ 2 دن جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی, حالانکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے. جیسے ہم سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہم تو شرک نہیں کر رہے, تو پھر ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مسلمان ہیں, ہمارے جو 2 دن ہیں وہ الگ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ دنوں کی نشاندہی کر دی. اچھا یہ کیوں ایسا ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم کو ایک دین دی, ایک طریقہ کار دی ہے زندگی گزارنے کا, خوش ہونے کا, رونے کا, سب مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, دیکھیے جو تمہارے پاس حق آیا ہے, جو آپ کے پاس حق آیا اس کو چھوڑ کر آپ ان کی خواہشوں کو فالو نہیں کریں گے, ان کے پیچھے آپ نہیں چلیں گے. یہ جو چاہتے ہیں آپ وہ نہیں مانیں گے, جو آپ کے پاس حق آیا ہے وہ آپ سے چھوٹ رہا ہے اور اس کی بجائے آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. نہیں, فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے الگ شریعت اور الگ منہاج, زندگی گزارنے کا لائف سٹائل الگ الگ ڈیفائن کیا, ہم نے الگ الگ ڈیفائن کیا. آپ کے لیے الگ کیا ہے, ان کے لیے الگ کیا. وہ اگر عیسائی تہوار ہوتا بھی تو, اگر وہ عیسائی تہوار ہوتا بھی آپ کے لیے الگ سے تہوار رکھیں. آپ ان کی طرح کے نہیں ہیں, آپ ان کی عیدوں, ان کے میلوں, ان کے تہواروں, ان کے جشنوں میں شرکت نہیں کر سکتے. فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عما جاءک من الحق، آپ کے پاس جو حق آیا ہے اس حق کو چھوڑ کر آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے الگ ایک شریعت بنائی ہے اور الگ ایک منہاج بنایا ہے۔ منہاج کا مطلب ہے لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ، انداز زیست۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بناتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ آزمانا چاہتا ہے اس نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کی کتنی قدر کرتے ہو، وہ تمہیں اس بارے میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے 2 دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم آزمانا چاہتے ہیں جو تمہیں دیا ہے اس بارے میں آزمانا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو، ہمیں اللہ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دیا ہے اور ہماری کوششیں وہ کرسمس اور ایسٹر اور دیوالی میں لگی ہوں، نہیں، اللہ کی آزمائش ہے یہ۔ فاستبقوا الخیرات، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہاں تمہیں وہ حقیقت بیان کر دے گا کہ تم اختلاف جو کرتے تھے وہ کس کس بارے میں۔ کئی دفعہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مولانا صاحب کہ آپ ہمیں ان سے بالکل ہی الگ کیوں کر رہے ہیں، تو بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن آپ کو بالکل کلیئر کر دے گا، ڈیفائن کر دے گا کہ آپ کو ان سے الگ کیوں رکھا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو الگ شریعت دی ہے، الگ طریقہ دیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ کی قوم، اس کو اس کی خوشی غمی، اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک الگ طریقہ ڈیفائن کیا گیا ہے۔ آپ کا ڈیزائن ہی الگ ہے، آپ کی ترتیب ہی الگ ہے، آپ کی تربیت ہی الگ ہے، آپ کا ٹوٹل مٹیریل جو ہے وہ لوگوں سے الگ ہے۔ اگر لوگوں کو ہی فالو کرنا تھا تو کچھ ادھر سے اٹھایا کچھ ادھر سے اٹھایا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ باقی ادیان میں اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے۔ کیوں؟ یہ دین ہمیشہ زندہ ہی رہے گا۔ ان کے ادیان میں اگر اتنی قوت ہوتی تو اللہ ان کی بجائے اسلام نہ لاتا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ہم تمہیں اس بارے میں آزمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ حج میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے دین کے کچھ طریقے بنائے ہیں جن پر وہ چلتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اس معاملے میں یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، اس معاملے میں یہ آپ سے کچھ چھین نہ لیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ اپنے رب کی طرف ان کو بلائیں، آپ ہدایت پر اور مستقیم سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ کبھی اپنے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ آپ غلط ہیں، آپ ٹھیک ہیں۔ آپ نے ان کو اپنی طرف لانا ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے ان کی طرف جانا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ان کو اپنی طرف، آپ نے اپنے دین کے اندر اتنی امپاور اس کو کرنا ہے کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے ہوئے چلے آئیں۔ ایسا نہیں ہونا کہ ان سے متاثر ہو جائیں اور آپ کھچے ان کی طرف چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کی زندگی گزارنے کا ہم نے طریقہ ڈیفائن کیا ہے۔ منسکن کا مطلب علماء نے قربانی کا طریقہ بھی لیا ہے، وہ عید بھی لیا ہے، یعنی ہر قوم کے لیے ہم نے الگ الگ عید بنائی ہے جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں، اور دین کا انداز بھی لیا ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ دین کا جو سٹائل ہے وہ الگ الگ رکھا ہے۔ کئی لوگوں کی نماز اور طرح کی ہے، ہماری نماز اور طرح کی، کئی لوگوں کا حج الگ ہے، ہمارا لوگوں کا قبلہ الگ ہے، ہمارا قبلہ الگ ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے ہم اس کے جواب دہ ہیں۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کافرون میں فرمائی ہے، فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو آپ اپنے دین پہ چلیں گے، میں اپنے دین پہ چلوں گا، اس میں جھگڑے کی تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کے دین کے اندر اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس بارے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لوگوں کی عیدوں میں شرکت نہ کر کے بھی آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو کفار کی عیدوں میں شرکت آپ نہیں کر سکتے، بات یاد رکھیے۔ کفار کے وہ طریقے جو ان کے دین سے ماخوذ ہے۔ دیکھیے
جب ہم کہتے ہیں نا کفار کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، تو لوگ ایک عجیب طرح کا اعتراض کرتے ہیں، جی اچھا پھر آپ نے یہ آئینہ کیوں پہنی ہوئی ہے، یہ بھی تو کفار نے بنائی، آپ یہ لیپ ٹاپ کیوں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی تو کفار نے بنایا، آپ یہ موبائل کیوں لیتے ہیں، موبائل بھی تو کفار نے بنایا۔ تو کوئی بات نہیں، اس میں انہوں نے بنایا تو وہ خادم ہیں ہمارے، وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ وہ مفت میں ہمیں موبائل بیچتے ہیں، مفت میں ہمیں لیپ ٹاپس دیتے ہیں، نہیں، ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ برا نہ منائیں تو آج کل تو ہم نے اپنی عزتیں تک ان کو دی ہوئی ہیں، اور کیا وہ ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ تو لیکن کفار کے وہ طریقے ہیں جو ان کے دین سے ماخوذ ہیں، مسلمانوں کے لیے ان پر چلنا حرام ہے، ان کا ساتھ دینا حرام ہے۔ تو یہ جو کرسمس ہے یہ باقاعدہ طور پر ان کے دین کا حصہ ہے۔ عیسائیت کی اس کی بنیاد ہی جیزس کرائسٹ کے اوپر ہے، اور اس کے لیے ورڈنگ بھی وہی سے لی ہوئی ہے ساری، مطلب یہ ان کا دین ہے، اور ہم اس دین کے شعار کے اظہار کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس میں شرکت نہیں کر سکتے، اس کا کیک نہیں کاٹ سکتے، چاہے آپ اپنے آپ کو روادار شو کر رہے ہوں کہ ہم تمہارے کتنے ساتھ ہیں، ہمیں تو تمہارے ساتھ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، اگر اتنی ہی قربتیں ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں الگ دین کیوں دیتا؟ جب مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا پھر الگ دین کیوں؟ پھر ان کے اور ہمارے نظریات میں فرق کیوں؟ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا۔ کہ ایسا نہیں ہے، ان کے دین کو ہم فالو نہیں کر سکتے۔ اچھا، بسا اوقات ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اچھا جی ان کے دین میں جو اچھی چیزیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، ان کے دین میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ بالاولا آپ کے دین میں موجود ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خیر اللہ نے عیسائیوں کو دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اسے محروم رکھا ہے؟ ایسے نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خیر کی باتیں ساری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو دی ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کیا ہے، کرسچینٹی کو نہیں کیا، عیسائیت کو نہیں کیا، یہودیت کو نہیں کیا، مجوسیت کو نہیں کیا، ہندوازم کو نہیں کیا۔ میں دین تو باقی لوگوں کے پاس بھی ہیں، لیکن تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ کیوں؟ اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے پیور پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے، مکمل کیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمام کر دیے تمہارے اوپر اپنی نعمت، جتنی نعمت امت کسی کو میں دے سکتا تھا میں نے دی ہے، اس سے زیادہ کوئی امت اور ڈیزرو نہیں کرتی جتنا میں نے تم کو دیا ہے۔ تو کیوں؟ تمہارے ساتھ تمہارے پاس جو پیغمبر بھیجا وہ آخری بھیجا، اب اس کی شریعت میں کوئی آدمی اضافہ نہیں کر سکتا، اب اس کی شریعت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی فرمایا تھا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دی ہے؟ لوگوں نے کہا پہنچا دی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم فاشہد، اللہ پھر گواہ رہنا۔ تو مسلمانوں کے لیے وہ معاملات جو غیر مسلموں کے دینی تصورات ہیں اس میں شرکت کرنا حرام ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے کہ جن تہواروں میں کفر و شرک ہوتا ہے ان تہواروں کا حصہ بننا اسی طرح ہے جیسے کفر و شرک کرنے والا ہے۔ مثلا ایک آدمی کفر یا کسی سسٹم کے اندر شرکت کرتا ہے، کہیں پر صلیب کی پوجا ہو رہی ہے اور وہ صلیب کی پوجا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، موم بتیاں لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بین ہی اس طرح کرتا ہے؟ اگر ایک آدمی ہندو کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کیا ہے یہ؟ ایک دفعہ ایسے ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ یا موسیٰ، وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں دیکھا مشرک اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنائیے جیسے ان کے لیے معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سخت غصہ کیا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا کیا چیزیں اسلام میں حرام ہیں، تو انہوں نے ایک درخت کو دیکھا جس درخت کے ساتھ مشرک اپنے اسلحہ باندھتے تھے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات و انوات بنائیں جیسے ان کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا انما قولکم کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ،
اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تمہاری بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا جیسے ان کے لیے معبود ہے۔ تو کفار کے شرک اور کفر والے معاملات میں شرکت کرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ کفر اور شرک کرنے والا ہے، آپ بھی اسی طرح کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم دیکھو آیتوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، فلا تقعدوا معهم انکم اذا مثلهم، ان کے ساتھ مت بیٹھنا ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ تو ان کفار کی ان عیدوں کے اندر آپ شرکت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ایک آدمی نے نظر مانی کہ میں بوانا کے مقام پر جا کر کچھ اونٹ ذبح کروں گا، بوانا کے مقام پر آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا کے مقام پر میں اونٹ ذبح کروں گا، کیا مجھے اجازت ہے؟ آپ علیہ السلام نے قبل اس کے کہ اس کو اجازت دیتے، آپ علیہ السلام نے پہلے پوچھا کہ اکان فیہا وطن من اوثان الجاہلیہ، کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہوتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ایک اور سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ایک اور سوال یہ کیا تھا کہ کیا وہاں جاہلیت کے زمانے میں کوئی عید ہوتی تھی، کوئی تہوار ہوتا تھا، کوئی میلہ لگتا تھا؟ یہ مختلف ترجمے آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی عید، کوئی تہوار، کوئی میلہ ہوتا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، اپنی نظر پوری کر۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، کوئی نظر پوری نہیں کی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ صاف معلوم ہوتا ہے اگر وہاں جاہلیت کے زمانے میں بھی کوئی بت ہوتا یا جاہلیت کے زمانے میں کوئی میلہ، تہوار، جشن ہوتا، عید ہوتی، تو وہ معصیت تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے پہلے کنفرم کر لیا کوئی معصیت تو نہیں ہو رہی۔ تو آپ بھی کنفرم کریں کہ ایسا نہ ہو کہ معصیت ہوتی رہے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ ایک تو بات ہوگی یہ۔ دوسری بات دیکھیے، کسی کافر کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا مبارک ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی کافر کو کے نظریے کے مطابق اللہ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اللہ کا بیٹا، میں نے شروع میں ذکر کیا تھا ویکیپیڈیا کے مطابق اس دن کا ایک نام یہ ہے ولادت خداوند، ولادت خداوند، خدا کی پیدائش کا دن۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں یہ گویا اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ان کی یہ جو عید ہے، ان کی یہ جو عید ہے، جب آپ اس پہ مبارکباد دیں گے تو آپ کیا مبارکباد دے رہے ہیں کہ جیسے تمہیں اللہ کا بیٹا مبارک ہو، میری کرسمس، تمہیں کرسمس مبارک ہو۔ کرسمس کا کیا مطلب ہے؟ ولادت مسیح، یہ مسیح کو تو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو گویا آپ انڈائریکٹلی اللہ کا بیٹا پیدا ہونے پر ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کلمہ اتنا ناپسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کی نفی کی ہے، بلکہ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہے۔ اتنی سخت انہوں نے بات کی ہے، اگر آسمانوں میں جذبات ہوتے تو آسمان پھٹ پڑتے اتنی بڑی بات سن کر، اگر زمین کو احساس ہوتا زمین شق ہو جاتی اتنا بڑا الزام سن کر، اگر پہاڑوں کو سمجھ آتی نا بات تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے جتنی انہوں نے بڑی بات کی ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کا بیٹا بنا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی تو شان ہے ہی نہیں کہ وہ اپنا بیٹا بناتا۔ رحمان کی کدھر سے یہ شان ہے کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات پر سخت غصہ آتا ہے، اور جس بات پہ اللہ کو غصہ آ رہا ہے، جس بات پہ زمین و آسمان پھٹ پڑتے، اس بات پہ آپ اگلے کو کہہ رہے ہیں تمہیں مبارک ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا جی، یہ انداز تو درست نہیں ہے۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، کسی غیر مسلم کو مبارکباد دینے میں حرج نہیں،
لیکن اس کے باطل دین کے کسی معاملے پر مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ شرک پر مبنی تہواروں پر مبارکباد دینا گویا اس کے عمل کو درست قرار دینا، بلکہ اس کی تحسین۔ آپ کہہ رہے ہیں تمہیں بہت خوشی ہو اور خوشیاں اللہ تمہیں دے، کس بات کی خوشی؟ وہ تو شرک کا نظریہ، شرک کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اگر یہ شرک نہ کرتے تو اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجتے ہیں ان کے خلاف؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے جس عقیدے اور نظریے کی وجہ سے اللہ کے رسول ان سے جنگ کیا کرتے تھے، اس عقیدے اور نظریے کی وجہ سے میں اس کو مبارکباد دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی ہاں یہ بات بالکل بھی درست نہیں۔ مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی کوئی منکر دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے روکے۔ زبان سے کہے بھائی ہم یہ میری کرسمس کو نہیں مانتے، زبان سے کہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں مانتے، زبان سے کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر زبان میں بھی استطاعت نہیں ہے، کئی لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر وہ نہیں ایسی بات کر سکتے، فبقلبہ، تو دل سے اس کو برا جانے کہ یہ جو یہ کر رہے ہیں، کاش میرے اندر ہمت ہوتی، قوت ہوتی، میں اس کو ختم کرتا، دل سے اس کو برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، فرمایا ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ آپ کسی کو دل سے، کسی گناہ کو دل سے برا جانے، وگرنہ حقیقت تو یہ ہے کہ زبان استعمال کر کے اس کو روکیں، جہاں آپ کا بس پڑتا ہے آپ روکیں۔ بھائی اللہ کا بیٹا بناتے ہیں بھائی، اور ہماری موجودگی میں بناتے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمارے اسلاف نے اسی وجہ سے عیسائیوں سے لڑائیاں اور جنگیں کی تھیں، لاکھوں صحابہ کرام، ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور میں کہتا ہوں تمہیں بہت مبارک ہوں، کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ انداز بالکل درست نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مبارکباد دینے کی بات پر فرماتے ہیں اما تہنیہ بشعائر الکفر المختصہ بہ فحرام بالاتفاق، آپ مبارکباد اس معاملے میں دے رہے ہیں جس معاملے میں شرکیہ ان کے جو کفر کے انداز ہیں وہ خاص ان کے ساتھ ہیں۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو ان کا ہے، وہ بالکل یہ بھی غلط ہے۔ ماؤں کا عالمی دن کیا ہوتا ہے؟ ماں تو ہر روز ہی خدمت کی قابل ہوتی ہے، لیکن چلیں یہ کوئی ان کے دین کا خاص حصہ نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے علماء اس کو خاص موضوع بحث نہیں بناتے ہیں، لیکن یہ خاص ان کے دین کا حصہ ہے، بلکہ ان کے باطل نظریے کا حصہ ہے، اس کا پرچار ہے۔ جب وہ ایک درخت کے اوپر لائٹیں لگاتے ہیں اور سنٹا کلاس آ کے تحفے ان کو دے کے جاتا ہے، یہ ان کے دین کا خاص حصہ ہے۔ اور اس دن اگر آپ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں فحرام بالاتفاق، تو اتفاقی طور پر یہ بات حرام ہے، کسی فرقے کا اس میں کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں کے۔ مثل ان یہنیہم باعیادہم وصومہم، مثال کیا ہے اس کی؟ جیسے آپ ان کے تہواروں پر یا ان کے روزے پر مبارکباد دیں، تمہیں روزہ مبارک ہو، اپنا تمہیں اپنا یہ تہوار مبارک ہو، فیقول عید مبارک علیک، یہ کہے کہ میری کرسمس، او تہنؤ بہذا العید، یا وہ کہے کہ تم اس عید میں خوش رہو، فہذا ان سلیم قائلہ من الکفر، کہتے ہیں اگر ایسی مبارکباد دینے والے کو آپ کافر نہ بھی کہیں، فہو من المحرمات، تو یہ عمل بہرحال حرام ضرور ہے، وہو بمنزلۃ ان تہنیہ بسجودہ للصلیب، یہ اس طرح ہے جیسے ایک آدمی صلیب کو سجدہ کرتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں حضرت آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کا دین بڑا مبارک ہو، تو صلیب کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ اس کو مبارکباد کیسے دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے آپ اس کو نہیں، وہ تو کلیئر کٹ آپ کے سامنے صلیب کو سجدہ کر رہے ہیں، جیسے اس کو مبارکباد نہیں دے سکتے، ایسے ان کی کسی عید پر یا ان کی کسی عبادت پر آپ مبارکباد نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں بل ذالک اعظم اثما عند اللہ واشد مقتا من التہنیہ بشرب الخمر، بلکہ اگر آپ کسی شراب پینے والے کو شراب پینے پر مبارکباد دینا، کیا بات ہے آج تیری جھجک اتر گئی ہے تمہیں مبارک ہو، یا کسی خودکشی کرنے والے کو مبارکباد دیں کہ تجھے مبارک ہو تو نے اپنے ہاتھوں سے دنیا چھوڑ دی ہے، یا کہتے ہیں کسی بدکار کو بدکاری کرنے کی مبارکباد دو، کہتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی شرک اور کفر والے تہوار پر کسی غیر مسلم کو مبارکباد دینا ہے۔ یہ امام ابن قیم کے الفاظ ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّمَّن لا قدر للدین عنده
یقعوا فی ذلک، کہتے ہیں عام طور پر وہ لوگ جن کی ہاں اپنے دین کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک دین ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے، وہ لوگ عام طور پہ اس معاملے میں پڑے ہوتے ہیں۔ ولا یدری قبح ھذا الفعل، کہتے ہیں کہ اس فعل کا ان کو برائی کا نہیں پتا کہ ان کو نقصان کتنا ہوگا، اس لیے وہ اس میں پڑے ہوتے ہیں۔ فمن ہن عبد بمعصیۃ او بدعۃ او کفر فقد تعرضت لمقت اللہ وسخطہ، جس آدمی نے کسی آدمی کو اللہ کی معصیت یا کفر یا بدعت کی مبارکباد دی، کہتے ہیں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو جھنجھوڑا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی مول لی ہے۔ آپ تصور کریں، ہم فقیر اللہ کے غصے کو کیسے، ہم تو اس کی رحمت کو حاصل کرنے والے لوگ، لیکن اگر اللہ اس وجہ سے ناراض ہو گیا کہ تو میرا تھا، یہ تو نہ جاننے والے تھے، یہ تو اندھے تھے، یہ تو جاہل تھے، یہ تو تیرے دین کو مانتے، تیری قرآن میں تو میں نے واضح آیتیں نازل کی تھی، ان کی کتابیں تو چلو لوگوں نے تحریف کر دی تھی، ان سے تو اللہ ملے گا جو ملے گا، تیرے قرآن میں تو آیتیں واضح تھی، پھر تو ان کو مبارکبادیں دیتا تھا۔ مجھے بتائیے، آپ کی یہ تھوڑی سی مداحنت، تھوڑی سی نرمی، تہذیبوں کو قریب تھوڑا کرنے کا تھوڑا سا انداز، جاہل مولویوں کو فالو کر کے آپ مبارکباد تو دے دیں، لیکن اگر اللہ راضی نہ رہے ان کو راضی کرنے کے چکروں میں، تو یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس میں ایک اور جو پہلو ہے حرام ہونے کا، وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کی آپ مشابہت اختیار کریں انہی میں سے ہیں، آپ ان کے جیسے کپڑے پہنیں، آپ ان کے جیسا بناؤ سنگھار کریں، آپ ان کے جیسا لباس پہنیں، ان کے جیسے کلمات بولیں، ان کے جیسی آپ ٹرمنالوجی استعمال کریں، فرمایا وہ انہی میں سے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ لِلنَّصَارَى عِيدٌ وَلِلْيَهُودِ عِيدٌ مُخْتَصِّينَ بِذَلِكَ فَلَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ مسلم، جب عیسائیوں کی الگ عید ہے، یہودیوں کی الگ عید ہے، عیسائیوں کی عید خاص عیسائیوں کی ہے، یہودیوں کی عید خاص یہودیوں کی ہے، تو مسلمان کے لیے درست نہیں ہے اس میں شرکت کرے۔ كَمَا لَا يُشَارِكُهُمْ فِي شِرْعَتِهِمْ وَلَا فِي قِبْلَتِهِمْ، جیسے مسلمان ان کی شریعت میں شرکت نہیں کرتا، مسلمان ان کے قبلے میں شرکت نہیں کرتا، ان کا قبلہ اپنا ہے، آپ کا قبلہ اپنا ہے، ایسے ہی ان کی عید میں آپ شرکت نہیں کر سکتے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس کے اوپر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی مفصل گفتگو کی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وقد احتج الامام احمد وغیرہ بہذا الحدیث، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ کہتے ہیں وہذا الحدیث اقل احوالہ ان یقتضی تحریم التشبہ بہم، اس حدیث کا سب سے کم تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم آپ یہ کہیں جو ان جیسا ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے انہیں دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے تھے من بنا بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ، جس نے مشرکوں کی زمین کو آباد کیا، وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرْجَانَهُمْ، اور اس نے ان کے نیروز اور مہرجان کو منایا، جس نے مشرکوں کی زمین پر کوئی آباد کاری کی، اور مشرکوں کے تہوار نیروز یہ بالکل جو ابھی نیو ایئر کے نام پر، ہیپی نیو ایئر کے نام پر ایک دن منایا جائے گا یا رات منائی جائے گی، جو سال کا نیا دن ہوتا ہے اس کو نیروز کہتے ہیں۔ وہ مہرجان بہار کے آغاز میں ایک دن منایا جاتا ہے، یہ دونوں فارسیوں کے تہوار تھے۔ تو کہتے ہیں جو ان کے مہرجان اور نیروز میں شرکت کرے گا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَتَشَبَّ بِهِمْ، اور ان جیسی مشابہت اختیار کرے گا۔ آج نیروز ہے تو کپڑے نیروز والے پہن کے آیا ہے، مہرجان ہے تو مہرجان والے کپڑے پہن کے آیا ہے، اور اسی طریقے سے تیار ہو کے آیا ہے جیسے عیدوں پہ تیار ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ اسی طرح رہا حتی یموت، مرنے تک، یعنی اس نے توبہ نہ کی، حشر معہم یوم القیامہ،
قیامت کے دن ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. فقط کہتے ہیں قیامت کے دن جب سارے لوگ اٹھیں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ اٹھے گا، یعنی مجوسیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ. فقط يحمل هذا على التشبه المطلق. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ تو آپ مطلق تشبیہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ساری زندگی ایسی ہی ہر طرح کی تشبیہ اختیار کرتا ہے. فإنه يوجب الكفر، کیونکہ اگر کوئی بندہ اس طرح رہتا ہے، زندگی کے سارے معاملات کافروں کو دیکھ دیکھ کے کرتا ہے، یہ بندہ کافر ہے. یوجب الکفر، اس طرح کا انداز کفر کو واجب کر دیتا ہے. وَيَقْتَضِي تَحْرِيمَ أَبْعَادِ ذَلِكَ، لیکن اگر آپ بعض چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور بعض کو نہیں کرتے تو آپ ان بعض معاملات میں حرام کر رہے ہیں اور بعض میں نہیں کر رہے. وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي يُشَابِهُهُمْ فِيهِ فَإِنْ كَانَ كُفْرًا أَوْ مَعْصِيَةً أَوْ شِعَارًا لَهَا كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ. کہتے ہیں اگر، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر یہ آدمی مشابہت اختیار کرنے والا ان کے کفر میں مشابہت اختیار کرتا ہے تو یہ کافر ہوگا، ان کی معصیت میں مشابہت اختیار کرتا ہے تو گناہگار ہوگا، ان کی بدعت میں مشابہت اختیار کرتا ہے تو بدعتی ہوگا، ان کے کسی شعار میں مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس طرح کا ہوگا. یعنی ہر مشابہت کے اندر اگر کوئی کفری عمل ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اگر کوئی بدعتی عمل ہے تو بدعتی ہو جائے گا. وقد روی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا تھا عن التشبہ بالعاجم، کہ تم لوگ اجمیوں کی طرح اپنی وضع قطع نہ بنایا کرو، کیونکہ پھر انہوں نے یہی حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا. تو یہ آج کی ہماری مجلس ہے. اس مجلس میں ایک اہم حصہ یہ تھا کہ اس مجلس کا بہت اہم حصہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصی حیثیت ہے، جو ان کی ذات ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اور چھوڑا کس وجہ سے؟ اس کی ایک بڑی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ عبد الوارث گل صاحب لاہور کے ایک سابقہ پادری ہیں، اور پھر اب تو اسلام کے ایک بڑے شہزادے ہیں اور بڑے شعر ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے وقت لیا ہے جمعے کے دن انشاءاللہ 9 بجے اسی وقت زوم پر اسی انداز میں شیخ عبد الوارث گل حفظہ اللہ جو سابقہ پادری رہے ہیں، ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ جو چیز عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے نظریات ہیں کہ وہ ہم نے اس بات کو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں، خداوند مانتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ کیا ہے، یہ سب ہماری گفتگو ایسا تھا، لیکن ہم نے اس کو سکپ کیا. کیوں کہ ہم سے بہتر وہ آدمی جو اس نظریات کا حامل رہا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ ہم پہلے کیا مانتے تھے. تو انشاءاللہ العزیز یہ جو اس کا ایک سیشن 2 ہے وہ شیخ عبد الوارث گل حفظہ اللہ انشاءاللہ جمعے کے دن کو بیان کریں گے. وہ اس خالص عیسیٰ علیہ السلام کی شخصی زندگی اور ان کی شخصیت کے بارے میں عیسائی نظریات کو حوالہ دیں گے، اور پھر اسلام کے حوالے سے وہ کریکٹ اور حق جو ہے نا وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات وہاں بھی ضرور شرکت کریں گے. تو ہماری آج کی مجلس ادھر تک ہی ہے. اس دوران آپ کو کسی قسم کا اشکال ہے، کسی قسم کا سوال ہے، کوئی بات ایسی ہے جو مس ہو گئی ہے جو بتانی ضروری تھی، تو آپ ہم سے ضرور پوچھیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بھی آپ لوگوں کے مائکس آن کرتا ہوں. جی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس مائکس ہیں، آپ اپنا مائک آن کر کے سوال پوچھ